ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی نیوز اور میں ہوں ارشد ندیم۔ ناظرین، ہمہ جہت اور عظیم شخصیات سے ملاقات کے سلسلے میں آج ہم جس ہستی سے ملنے جا رہے ہیں انہوں نے اصلاح معاشرہ کا وہ بیڑا جو مسلم پرسنل لاء بورڈ آج شروع کر رہا ہے انہوں نے برسوں پہلے شروع کر دیا تھا۔ شادی بیاہ میں فضول خرچیاں اور بیجا رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے یہاں جو خاص طور سے شمالی ہند میں دقتیں آ رہی ہیں وہ جنوبی ہند میں بہت پہلے دور کر لی گئی تھیں۔ تو جمیعت القریش کے سیکریٹری سے آج میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں، ان کے مکمل تعارف کے ساتھ پیش ہے ان سے ایک ملاقات۔ آپ کا اسم گرامی؟ جی، میرا نام رستم شفیع اللہ قریشی ہے۔ آپ سیکریٹری ہوں، جمیعت القریش کا سیکریٹری ہوں۔ قریشی صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ ہم جاننا چاہیں گے آپ کی قریشی جمیعت القریش جو ہے اس کا کیا فنکشن ہے اور وہ اصلاح معاشرہ کے لیے کیا کر رہی ہے اور کب سے کر رہی ہے؟ جی دیکھیے، آپ جو یہ فنکشن آج ہوا اس کا مقصد جو ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے۔ دیکھیے، یہ آج جو ہو رہا ہے یہ ہمیں 15-16 سال پہلے ہی کر دیے۔ ہمارے سابق صدر تھے جو قاسم حبیب الرحمان، ان کی صدارت میں آج سے 16 سال پہلے جو میرے والد تھے رستم نور اللہ قریشی، وہ نائب صدر ہوا کرتے تھے، تو ان کی ایک سوچ تھی وہ بڑوں کی کہ بھی جو معاشرے میں ہمارے جو یہ بدعت چل رہی ہے، جو یہ فضول خرچی چلتی ہے، جو بیکار کے رسم و رواج ہوتے ہیں، جس سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو جس کے پاس ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہ ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، جو فضول خرچی ہے، اسے روکنے کے لیے یہ بڑے ہمارے جو ہے یہ سوچ، بہت بڑی سوچ رکھے تھے انہوں۔ یہ اصلاح معاشرے کی طرف پہلا قدم کے عنوان پر یہ لوگ ہے نا یہ شروع کیے تھے۔ میرے خیال سے یہ 16-17 سال ہو گئے، وہاں سے چل رہا ہے یہ ہمارے سابق صدروں اور نائب صدروں جو ہمارے بڑے تھے ان سے چلتا آ رہا ہے، وہ ماشاء اللہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ دیکھیے، جب نسبت ہوتی ہے، لڑکا لڑکی کی جب نسبت کرتے ہیں تو وہاں سے جو رسمات شروع ہوتے ہیں، جو پہلے نسبت کے لیے بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گھر آتے ہیں، پھر یہ ان کے گھر جاتے ہیں، پھر کہیں جمع ہو جاتے ہیں، پھر ایک شادی محل لے کر کے رسم کرتے ہیں۔ اتنی فضول خرچی ہوتی تھی۔ ہمارے بڑے مل کر کے سوچے بھئی اسے سب ختم کرنا چاہیے، اور یہ آپس میں لڑکے والے اور لڑکی والے مل کر کے آفس آ جانا ہے، ہمارے دفتر آ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں یہاں ہمارے بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے رشتے کو طے کر لیتے ہیں۔ جو چائے بسکٹ یا ایک کوئی سنیک پر پوری نسبت طے ہو جاتی ہے، اور مہر بھی یہیں یہ طے ہو جاتا ہے، پھر شادی کی تاریخ بھی یہیں طے ہو جاتی ہے۔ اس میں سارے رسومات ختم ہو جاتے ہیں، ساری بدعتیں ختم ہو جاتی ہے، سارے خرچ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اصلاح معاشرے کی طرف پہلا قدم ہمارے 16-17 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ ہمارے سابق صدر جناب قاسم حبیب الرحمان قریشی، ان کی صدارت میں اور ہمارے والد کی نائب صدارت میں یہ شروع ہوا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے 20 سال بھی ہو گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ، آج تک بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، آئندہ بھی آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کا جماعت کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس میں جمعیت کی طرف سے ہمیں بیٹھ کر کے طے کرتے ہیں، نسبت کو طے کر کے دے دیتے ہیں، بھائی فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور آپس میں ان کی نسبت طے ہو گئی ہے۔ ہم بیٹھ کر کے اسے ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، بھائی یہی بس کافی ہے، اس کے مزید اور اس میں سے رسومات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بس آفس میں بیٹھ گئے، آپس میں بات چیت ہو گئی اور نسبت طے پا گئی۔ اس کے بعد جو نکاح ہوتا ہے، بس اس کے بعد جو کارروائی ہے وہ نکاحی ہے، آگے پیچھے کوئی اس میں رسم و رواج کا نہیں ہے۔ ہاں، اور نکاح، اب جو نکاح کی دعوت بھی نہیں ہوتی یہاں پر، یہاں ولیمہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ نکاح کی دعوت جو لڑکی والے جو دعوت کرنا ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور صرف لڑکے والے جو ہیں وہ ولیمہ اپنے طرف سے کرتے ہیں۔ یہ رسم ہمارے 20-25 سال سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی قائم ہے، آج بھی چلتی آ رہی ہے۔ یہ جمیعت القریش جو ہے وہ تو یو پی میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، اور بہت سارے مقامات پر ہے، تو کیا یہ تحریک آپ کی وہاں نہیں پہنچی یا یہ محدود ہو کے رہ گئی؟ کیا وجہ رہی؟ یہ وجہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ محدود ہو کر کے رہ گئی۔ انشاءاللہ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینا ہے، کام بھی آگے بڑھانا ہے، اسے دوسری جماعتوں کو بھی جو نہیں کر سکے اسے انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ باتوں کو لے کر جائیں گے
इंशाल्लाह दूसरी जमातों में भी, दूसरे स्टेटों में, ज़िलों में, सारी जगह पूरे हिंदुस्तान में इसको अगर लागू हो गया तो सिर्फ हमारी इस्लाह नहीं, सारे कौम की इस्लाह हो जाएगी इसमें। ये जमीयतुल कुरैशी हद तक भी अगर ये इंतज़ाम किया जाए तो हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ यूपी, दिल्ली और उधर दूसरी साइड्स में ज़्यादा पावरफुल कुरैशी हजरात हैं और लीडरशिप भी अच्छी मजबूत है, तो वहाँ तक आपने पहुँचाना नहीं चाहा या उन्होंने पहुँचना कबूल नहीं किया, इसकी क्या वजह रही होगी? नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हो गई है। इंशाल्लाह आगे हम इसके ऊपर तवज्जो देंगे और ज़रूर इसके ऊपर सोचेंगे और काम भी करेंगे इंशाल्लाह। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक ये सिलसिला शुरू किया है जी जी। कि निकाह को आसान बनाया जाए, तो उस मुहिम में आपका क्या ताउन रहेगा? और दूसरी जो दूसरी बिरादरी हैं, कुरैशी बिरादरी के अलावा, उनके साथ आपका तालमेल कैसा रहेगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा तालमेल है, सबसे हमारा राब्ता है, बरसों से चला आ रहा है। इस मौजू पर हमें उनसे कोई ऐसी कोई ये कार्रवाई नहीं हुई। इंशाल्लाह आगे बढ़ कर के, आगे चल कर के करेंगे इंशाल्लाह, उनको भी समझाएंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी जो अब शुरू किए हैं, इससे इस्लाह बहुत होगी, सारे हमारे माशरे की इस्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। सब इसके ऊपर अमल करें तो बहुत, अगर वो चाहे कुछ हमारे से मदद, कोई हमें ताउन चाह रहे हैं तो हम बाकायदा उनकी मदद करेंगे और हमें इनके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। तो ये थे जमीयत कुरैश के सेक्रेटरी, जिनसे आप इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में इक़दामात और उनकी कारगुजारी के बारे में सुन रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।